والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دروش. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنی ملاقات کا شرف حاصل کرنے کی دو شرائط بیان فرما رہا ہے. فرمائے فمن کان یرجو لقاء ربی، جو اللہ سے ملاقات کی چاہت رکھتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک اعمال کرے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ یہ رب کی دیدار کی شرائط ہے. اللہ اس کے نتیجے میں اپنا دیدار عطا فرمائے گا. اور یہ بات واضح ہے کہ انجام اچھا تو سب کچھ اچھا. دنیا میں شریعت سے پھسلنا یہ در حقیقت آخرت میں پل صراط سے پھسلنا ہے. جتنی استقامت دین پر رہے گی اتنی ہی مضبوطی اللہ پل صراط پہ عطا فرمائے گا. ہر مسلمان کے دل میں یہ چاہت اور خواہش موجود ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہو. میں ایمان کی دولت لے کے دنیا سے جاؤں تاکہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی راحت و سکون کی گزر سکے. علماء نے خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالایمان حاصل کرنے کے 10 اسباب بیان فرمائے.
معلوم ہوا کہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے یہ کام. اگر میں ان اسباب کو اختیار کر لوں گا تو یقیناً میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا اور قیامت کے دن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت اور اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے گا. جس میں سے پہلا سبب وہ اپنی نظر کی حفاظت ہے. بد نظری یہ معمولی چیز نہیں. در حقیقت موت کے وقت کلمے سے محرومی ہے. اللہ نہ کرے موت کو کلمے سے محرومی ہو گئی، ہمیشہ کی ناکامی میرے اور آپ کا مقدر بن جائے. تو خاتمہ بالخیر کے لیے پہلی شرط اور پہلا سبب نظر کی حفاظت. اور یہ بات واضح ہے کہ محبت میں غیرت ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی بیوی خاوند کے گھر فقر و فاقہ تو برداشت کر لیتی ہے، لیکن خاوند کی نظر غیر پہ برداشت نہیں کرتی. محبت میں غیرت ہے تو اللہ بھی اپنے بندے کی بدعمالیوں کو تو برداشت کر لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا فضل متوجہ ہوا تو بدعمالیوں کو نظر انداز کر دیا جائے گا. فرائض کم ہوئے، نوافل کو اس کی جگہ پہ قبول کر لیا جائے گا. غلطی کوتاہی گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کیا جائے گا. اللہ اپنے ساتھ کسی غیر کی شرکت کو کسی صورت میں برداشت نہیں کرے گا. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ چاہے گا تو گناہ معاف کر دے گا، شرک معاف نہیں کرے گا. اللہ اپنی محبت میں غیر کی محبت کو برداشت نہیں کرتا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں النظر سهم من سهام ابلیس. بد نظری شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے. جو لگتا تو دوسرے پہ ہے لیکن اثر اس کے اوپر ہوتا. فرمایا من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی. جس نے میری خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو بدنظری سے بچا لیا، میں اس کے دل میں ایمان کی مٹھاس اور حلاوت کو پیدا کر دوں گا. ایمان کی حلاوت اس کی کچھ علامات ہیں کہ جب انسان بد نظری سے بچتا ہے تو دل میں یہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرتا. فرمایا ایمان کی حلاوت کی ایک علامت یہ ہے استلذاذ الطاعہ، اس کو عبادت میں مزہ آنے لگتا.
لطف آتا ہے. اور دوسری علامت شہوات، بری چاہتیں، اس سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. اور تیسری علامت مصیبت کو برداشت کرنا اس کے لیے آسان. اللہ کے لیے ہر قسم کی مصیبت کا برداشت کرنا پھر آسان ہو جاتا. اور ایک علامت یہ ہے کہ پھر یہ اللہ کی قضا پہ راضی رہتا ہے. جو فیصلہ رب کا اسی پہ اس کی رضا. جس قسم کی بھی آزمائش آ جائے یہ اللہ کی طرف متوجہ. تو خاتمہ بالخیر کے لیے پہلا سبب نظر کی حفاظت. بعض لوگ کہتے ہیں صرف دیکھنے سے کیا ہوتا ہے. یہ ایک جدید فرنگی ذہنیت ہے کہ صرف دیکھنے سے کیا ہوتا. اگر آپ اچانک کسی درندے کو اپنے سامنے پا لیں، آپ نے صرف دیکھا ہے تو آپ کی کیا حالت ہو. تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیفیات بدل جاتی ہے، اس کا اثر پڑتا ہے. اچانک درندے کو اپنے سامنے پایا، بھیڑیا ہے، شیر ہے، کوئی اور خطرناک درندہ ہے، آپ کی حالت بدل جائے. بچہ صرف ماں کو دیکھتا ہے، صرف دیکھنے سے اس کی محبت کے جذبات کیا ہوتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں. صرف ماں کو دیکھا ہے، وہ محبت کے جذبات میں بے قرار ہو جاتا ہے. ایک چھوٹا بچہ صرف دیکھنے سے اثر لیتا ہے تو دوسرا نہیں لے گا. آپ سبزہ، پھول، خوبصورت منظر کو دیکھتے ہو، آپ کا دل و دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے. اس کا اثر آپ اپنے دل و دماغ پہ محسوس کرتے ہو. صرف دیکھا ہی ہے نا، نہ کسی چیز کو ہاتھ لگایا ہے، نہ کوئی چیز چیک کی ہے، بس دیکھا ہے. زخمی اور لہو لہان کو دیکھ کر بعض لوگ بے ہوش کیوں ہو جاتے ہیں؟ صرف دیکھنے سے ایسا اثر پڑا کہ اچھا بھلا بندہ بے ہوش ہو گیا. کسی کی عالیشان بلڈنگ، کاروبار، گاڑی، یہ دیکھ کر بعض لوگوں کی کیفیات بدل جاتی ہے. حسرت، حسد، طمع، وہ ان چیزوں کا شکار ہونے لگتا ہے. کاش کہ میرے پاس بھی ہو. کسی کو رشک آتا ہے، کسی کو حسد آتا ہے، کسی میں طمع پیدا ہو جاتی ہے، کوئی حسرت کرنے لگتا ہے. یہ ساری کیفیات کیا ہیں؟ صرف دیکھنے سے. ایک بچہ جو نوٹ کی گنتی نہیں جانتا، آپ اسے ایک 10 روپے کا کرارا نوٹ دکھائیں، کیسے لپک کے پکڑے.
عام کاغذ دکھائیں گے کوئی اثر نہیں لگا، نوٹ دکھائیں گے فوراً لپک کے اسے ہاتھ میں لے لے گا۔ صرف دیکھا ہے اور اس کی یہ کیفیت بن گئی۔ ایک ماہر نفسیات لکھتا ہے کہ نظر جس جگہ جم جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے، تو اس چیز کا اچھا یا برا اثر انسان کے اعصاب پہ ہونے لگتا ہے۔ صرف اس نے دیکھا ہے کسی چیز کو، تو اس کا اچھا یا برا اثر اس کے اعصاب پہ پڑتا ہے، اس کے اندر کا سسٹم حرکت میں آنے لگتا ہے۔ دیکھنے سے ایسی کیفیات پیدا ہو گئی۔ تو یہ کہنا کہ صرف دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ بہرحال اگر میں چاہتا ہوں میرا ایمان خاتمہ ایمان پہ ہو تو نظر کی حفاظت ہے۔ ایک بات۔ دوسرا سبب خاتمہ بالخیر و بالایمان کے لیے، یہ وہ اسباب ہیں جو بہت آسان ہیں، میں اور آپ اس کو اپنا سکتے ہیں۔ وہ ہے مسواک کا اہتمام۔ عام سا عمل ہے، مشکل بھی نہیں ہے، مہنگا بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے دل میں اہمیت نہیں اترتی، اس لیے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ اس کا انجام اتنا بڑا ہے کہ مسواک کے اہتمام کی وجہ سے خاتمہ ایمان کے نصیب ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ مسواک مطہرۃ للفم و مرضات للرب، اس کے ادنا سے ادنا فائدہ تو منہ کی صفائی ہے، سب سے بڑا فائدہ اللہ کی رضا ہے۔ جب رب راضی ہو گیا تو خاتمہ ایمان پہ نصیب ہو جائے گا۔ کوشش کریں۔ مسواک کا اہتمام خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالخیر کا سبب۔ اور تیسرا سبب وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ایک وظیفہ بتایا گیا ہے، رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا وبالاسلام دینا۔ یہ شکر ہے، میں خوش ہوں، راضی ہوں اس بات پہ کہ اللہ میرا رب، محمد الرسول اللہ میرے نبی، اسلام میرا دین۔ اس کو اگر ہم صبح شام 3 دفعہ یا 7 دفعہ پڑھیں گے، ایک روایت میں آتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس شخص کو ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔ کتنا سستا سودا ہے، لیکن ہمارے لیے مشکل۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تیرا شکر کہ تو میرا رب ہے، تو نے اپنے محبوب کے میرے نبی بنایا، اسلام کو میرے لیے پسند کیا۔ صبح شام 3 دفعہ پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں، لیکن اس کا انجام کتنا بڑا ہے۔ قرآن اس امتی کو ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں لے جاؤں، جس کا ہاتھ قیامت کے دن نبی پکڑ لے گا وہ کیسے محروم ہو سکتا؟ تو نعمت کا شکر ادا کرنا، نعمتیں تو بے شمار ہیں رب،
یہ خاتمہ بالایمان کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور چوتھا سبب خاتمہ بالخیر کے لیے صدقہ کرنا، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے نام پہ صدقہ کرتا رہوں، تھوڑا ہے یا زیادہ۔ رب مقدار کو نہیں دیکھتا، معیار دیکھتا ہے، اخلاص دیکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع سوء الخاتمہ۔ صدقہ کرنا اللہ کی غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور برے خاتمے سے بچا لیتا ہے۔ تو واضح ہو گیا جب برے خاتمے سے بچوں گا تو خاتمہ اچھا ہوگا، آخرت بن جائے گی۔ تو صدقہ کرنا یہ خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالایمان کا سبب ہے۔ اپنی طاقت کے مطابق کرتے رہیں، جس ذات کے نام پہ دینا ہے اسے میرے اور آپ کی کوئی مال دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو بندے کے دل میں اپنی چاہت دیکھتا ہے، محبت اور تعلق دیکھتا ہے۔ میں 10 روپے دیتا ہوں لیکن بڑے اخلاص اور محبت سے دیتا ہوں کہ اپنے رب کے نام پہ دے رہا ہوں، اس پہ میرا رب خوش ہوگا، تو وہ 10 روپے اللہ کے ہاں بہت بڑی دولت ہے۔ ہزاروں میں دوں اور جتلاتا رہوں، بتاتا رہوں، اس پہ کوئی ثواب نہیں ملے۔ صدقہ کرنا خاتمہ بالخیر کا سبب، یہ کام بھی میں اور آپ کر سکتے ہیں، بآسانی کر سکتے ہیں۔ پانچواں سبب صحبت اہل اللہ، نیک صحبت کو اختیار کرنا، اچھی صحبت میں آنا۔ پیغمبر اصلاۃ والسلام فرماتے ہیں لا یشقى جلیسہ، نیک صحبت میں بیٹھنے والا کبھی محروم نہیں ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حقیقی محرومی وہ موت کے وقت کلمے سے محرومی ہے۔ تو جو اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرے گا، اللہ موت کے وقت کلمے کی محرومی سے بچا لے گا۔ یہ ضمانت محبوب پیغمبر خود دے رہے ہیں۔ تو نیک ماحول، نیک صحبت، نیک تعلق، یہ خاتمہ بالایمان کا ذریعہ۔ چھٹا سبب کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہو، وہ اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار۔ ایک محبت ہوتی ہے، ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ مطلقاً تو محبت یہ ہے کہ میں اللہ پہ ایمان لایا، اللہ کے احکامات کو ادا کر رہا ہوں، فرائض ادا کر رہا ہوں۔ لیکن محبت کا اظہار یہ ہے کہ میں نوافل کا بھی اہتمام کر رہا ہوں، جو میرے پہ لازم نہیں ہے میں وہ عمل بھی کر رہا ہوں۔ یہ اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار ہے۔ فرض ادا کرنا تو میری ڈیوٹی ہے۔ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی نے ایک مرتبہ بھی اللہ کا نام محبت سے لیا
قیامت کے دن اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس نے اللہ کا نام محبت سے لیا، اظہار محبت کی۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ محبت کا اظہار کرتا، خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ اور اسی طرح ساتواں سبب وہ اظہار خوف خدا ہے، اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار اور اللہ کے ساتھ خوف کا اظہار۔ اظہار خوف خدا کہ میں اللہ سے ڈرتا بھی رہوں، اس کا اظہار بھی میرے عمل سے ہوتا رہے، خاتمہ ایمان پہ نصیب ہو۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت جو ذات اور منصب اور جمال کے اعتبار سے اعلیٰ ہے، گناہ کی دعوت دیتی ہے۔ یہ مرد کہتا ہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ اسے عرش کا سایہ عطا فرما دیں گے۔ تو اس نے اللہ کے خوف کا اظہار کیا اپنے عمل سے، تو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا۔ معلوم ہوا کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ تو اظہار خوف خدا یہ 8واں سبب ہے خاتمہ بالایمان کے لیے۔ اور اسی طرح 9واں سبب حدیث میں آتا ہے کہ آذان کا جواب دینا یہ خاتمہ بالخیر کا ذریعہ ہے۔ پیغمبر صلوات والسلام نے فرمایا حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، جو آذان کا جواب دے گا اللہ قیامت کے دن اسے میری شفاعت کا لباس پہنا دیں گے۔ اب یہ کام چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن شیطان نظر انداز کروا دیتا ہے۔ جس نے یہ عادت بنا لی کہ وہ آذان کا جواب دیتا ہے اہتمام سے، ایک تو ہمارے اور آپ کی طرح کہ ایک ادھی دفعہ دے دیا بس، فرمایا اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ محبوب پیغمبر کی بشارت ہے حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، اللہ اسے قیامت کے دن میری شفاعت کے لباس پہنائے گا۔ اور ایسے لوگ ہیں دیکھنے میں وہ عام سے لوگ لگتے ہیں، یہ چند دن قبل کی بات ہے، مجھے اس سے وہ بات یاد آ گئی۔ اس وقت مجھے بھی دیکھ کے بڑا وہ اچھا بھی لگا تھا اور مجھے حیرانگی بھی ہوئی تھی۔ گھر میں تھوڑا سا کام ہو رہا تھا اپنے گھر میں، نوجوان مستری وہ کام کر رہا تھا، پہلی دفعہ اس نے کام کیا، تو میں کھڑا تھا، وہ ٹائل لگا رہا تھا، تو اس نے جو بونڈ جو تھا نا اس طرح اس سے اٹھایا، وہ گرمالا ہوتا ہے کیا چیز ہوتی ہے، لگانے ہی لگا تھا۔ یہ میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اس سے تو میں نے کچھ نہیں کہا لیکن مجھے بڑا اچھا بھی لگا اور حیرانگی بھی ہوئی۔ اس نے اٹھایا اور وہ مسائل لگانے لگا تھا، ادھر اذان کی آواز آ گئی مینار مسجد۔ آپ یقین جانے اس نے وہ مسالہ وہیں چھوڑا اور فوراً فرش پہ بیٹھ گیا۔ وہ مثال جو اٹھایا ہوا تھا وہ بھی واپس رکھ وہیں چھوڑ دیا اور فرش پہ بیٹھ گیا۔ تو یقیناً جو کام چھوڑ کے فرش پہ بیٹھا ہے اذان کی آواز سنتے ہی، اس کا مطلب ہے کہ اس کی یہ عادت ہے
کہ وہ آذان کو سنتا ہے، جواب دیتا ہے، دیکھنے میں وہ ایک عام سا نوجوان ہے، مستری کا کام کرتا ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ ایسے بندے کا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ یہ چند دن پہلے کے بعد اپنے آنکھوں سے میں نے دیکھا۔ ایسے لوگ ہیں، اللہ کا نام سنا تو اللہ کی کبریائی دل میں آئی۔ فرمایا آذان کا جواب دینے کی عادت ڈالنا خاتمہ بالخیر کا ذریعہ۔ اور 10واں سبب خاتمہ بالایمان یا خاتمہ بالخیر کی دعا کا اہتمام کرنا، رب سے مانگتے بھی رہیں۔ اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرما دے، یہ ہم دعا کرتے رہیں۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی یہ فطرت ثانی بن چکی تھی، جو بھی ملتا رونے لگتا اور کہتا دعا کرنا میرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ یہ اس کی فطرت ثانی تھی، مزاج بن چکا۔ ہر ایک سے روکے کہتا دعا کرنا میرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ کہتے ہیں ایک رات کسی فکر میں روتے ہوئے سو گیا تو محبوب پیغمبر کی زیارت نصیب ہو۔ خواب میں کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیں، اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کر۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے امتی تیرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، اللہ جو نعمت دے دیتا ہے پھر وہ واپس نہیں لیا کرتا، جو نعمت دے دیتا ہے پھر وہ واپس نہیں لیتا۔ ہاں اگر میں مسلسل اس نعمت کی ناقدری کروں گا تو خطرہ ہے کہ رب واپس بھی لے، لیکن رب کی شان یہ ہے کہ وہ نعمت دینے کے بعد واپس نہیں لیتا، لیکن میں اگر اس کی مسلسل ناقدری کر رہا ہوں، پوری زندگی میں نے نظر انداز کیا ہے، پھر خطرہ ہے کہ واپس ہو جائے۔ رب قادر ہے واپس لینے پہ۔ تو ایمان کی نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ ہم ان اسباب کو اختیار کریں جو 10 اسباب میں نے ذکر کی، یہ اس کی قدردانی۔ تو اس قدردانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایمان سے محروم نہیں اٹھائیں۔ تو ہر ایمان والے کی دل میں یہ چاہت ہوتی ہے میرا خاتمہ ایمان پہ ہو، اور اس کے یہ اسباب ہیں۔ جب نسخہ معلوم ہو جائے تو پھر آسان ہو جاتا ہے کام، راستہ معلوم ہو جائے پھر بے شک آہستہ آہستہ چلتا رہوں لیکن آخر منزل کو انسان پا لیتا ہے۔ تو علماء نے تو مجھے اور آپ کو راستے بتا دیے، اس پہ چلنا میرے اور آپ کا کام ہے۔ کہتے تیز رفتار گھوڑا اگر غلط رخ پہ دوڑ رہا ہے کبھی منزل کو نہیں پہنچے گا، ایک لنگڑا گدھا اگر صحیح رخ پہ جا رہا ہے تو وہ ایک دن منزل کو پارے گا۔ ہزاروں کمزوریاں، عملی رفتار بہت کم، عقیدہ صحیح ہے اور آہستہ آہستہ کچوے کی چال سیدھے راستے پہ چل رہا ہوں، منزل کو پا جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ جو چاہتا ہے میری دیدار، میری ملاقات، تو اپنے اعمال نیک کر لے اور عقیدہ صحیح کر لے۔ یہ 2 شرائط ہیں رب کی دیدار اور زیارت کی۔ اور یہ 2 وہ اعمال ہیں جو دنیا کی زندگی میں نے اپنانے ہیں۔
پہلے تو اپنے عقیدے پہ نظر ڈالتے رہا کریں. توحید میں پختگی، کوئی کمپرومائز نہیں توحید کے معاملے. اور اعمال کو درست کرنے کے لیے ان اسباب کو اپناتا رہوں گا تو اعمال صحیح ہو جائیں گے. کتنے آسان اسباب ہیں. نظر کی حفاظت، مسواک کا استعمال، اپنی طاقت کے مطابق صدقہ کرنا، نعمت پہ شکر ادا کرنا، اللہ کے ساتھ کوئی موقع ملے محبت کا اظہار کرنا، اللہ کے خوف کی حالت کو اپنے پہ طاری کرنا، اذان کے جواب دینے کا اہتمام کرنا، اور خاتمہ بالخیر کی دعا کو اپناتے ہوئے اللہ سے دعا مانگتے رہنا. یہ وہ امور ہیں جو میں اور آپ بآسانی کر سکتے ہیں. لیکن یہ اس وقت اختیار کرنا میرے اور آپ کے لیے آسان ہوگا جب میرے دل میں ایمان کی اہمیت بیٹھے گی کہ ایمان کی دولت کتنی بڑی دولت ہے. اللہ نہ کرے اگر یہ دولت میرے سے آخری وقت میں چھن گئی تو میرے ہمیشہ کی ہلاکت میرا مقدر بن جائے. قرآن میں رب نے یہی بتلایا ہے کہ ایک زبردست قسم کا ڈاکو ہے جو تمہارے راستے میں بیٹھا ہے، ابلیس. اس کی کوشش ہے کہ جب تم دنیا کے راستے سے گزرتے ہوئے آخرت کی منزل کی طرف جاؤ تو ایمان کی دولت تمہارے سے چھین لے، یہ کہیں ساتھ نہ لے جاؤ. زبردست قسم کا ڈاکو. تو اگر یہ دولت چھن گئی تو پھر تو معاملہ بالکل خراب ہوگا. اگر یہ دولت میں اس ڈاکو سے بچا کے نکل گیا سمجھو میری قبر بھی بن گئی اور حشر بھی بن گئی. اگر میں بچانا چاہتا ہوں تو ان اعمال کو جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں محبوب پیغمبر کی احادیث کی روشنی میں اگر ان کو اپناتا رہوں گا تو ایسی طاقت اور پاور نصیب ہوگی کہ اس وقت وہ ڈاکو، وہ دشمن میرے اور آپ سے ایمان کی دولت کو چھین نہیں سکے گا. اللہ نہ کرے اگر یہ دولت چھن گئی، اللہ نہ کرے تو یاد رکھنا پھر قبر جہنم کا گڑھا بنا دیا جائے. جہنم کا گڑھا. یہ دولت ساتھ لے کے قبر میں اترا تو جنت کا باغیچہ ہے. قیامت تک اس ماحول میں زندگی گزرے گی. برزخ کی زندگی، آرام و سکون کی زندگی نصیب ہو. یہ بات یاد رکھنا، جہنم آخرت کا اسپتال ہے، قبر اس کا ایمرجنسی وارڈ ہے. جیسے دنیا کے اسپتالوں میں ایمرجنسی وارڈ میں ڈاکٹروں کی مستقل ڈیوٹی ہوتی ہے 24 گھنٹے، اس ایمرجنسی وارڈ میں بھی 2 ڈاکٹروں کی مستقل ڈیوٹی اللہ نے لگا رکھی، منکر اور نکیر. ایمرجنسی وارڈ میں فوری طور پر مریض کا چیک اپ کیا جاتا ہے، اجمالی سا. بی پی چیک کر لیا، شوگر چیک کر لی، ٹمپریچر چیک کر لیا، ڈرپ لگا دی. وہاں بھی اجمالی چیک اپ ہوگا، لیکن دنیا میں آلات کے ذریعے سے ہے، قبر میں سوالات کے ذریعے سے. یہ فرق ہے. وہاں 3 سوال ہوں گے، من ربک، من نبیک، ما دینک. یہاں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت آسان ہے، آسان نہیں. اس لمحات میں، اس مرحلے میں بہت مشکل. اگر ان تینوں کے ساتھ جڑ کے زندگی گزاری پھر تو یقیناً آسان ہے.
جواب نہ دے سکا تو وہ ڈاکٹر ڈرپ لگا دیں گے کہ بی پی، شوگر، ٹمپریچر، یہ معاملہ ڈسٹرب ہے، ڈرپ لگ جائے گی، اور وہ ڈرپ ایک اژدہا کی صورت میں ہوگی، بہت خطرناک، ڈستا رہے گا، زہر کا قطرہ اتارتا رہے گا، میرے اور آپ کے برداشت سے باہر ہے۔ قیامت کے دن پھر 3 سوالات کے ذریعے سے تفصیلی چیک اپ ہوگا جو طبیب حقیقی خود کریں گے، اللہ خود کرے گا۔ آپ سمجھتے ہیں ڈاکٹر جب تفصیلی چیک اپ کرتا ہے تو پوری زندگی کی ہسٹری لیتا ہے، تو پوری زندگی کی ہسٹری معلوم کی جائے گی، میرے بندے زندگی کیسے گزاری، علم دیا تھا کتنا عمل کیا، پوری زندگی سے متعلق، مال دیا تھا کیسے خرچ کیا، کہاں سے لیا کہاں خرچ کیا۔ اگر تو سوالات کے جوابات نہ دے سکا تو سمجھو میں مریض ہوں، اب میرا علاج ہوگا، علاج کے لیے آخرت کے اسپتال جہنم میں داخل ہونا پڑے۔ قرآن نقشہ کھینچتا ہے کہ اگر میں داخل نہیں ہونا چاہوں گا تو اس اسپتال کے اہلکار مجھے گھسیٹ کے لے جائیں گے، گھسیٹ کے لے جائیں گے۔ وہاں اس میں بھی ایک جنرل وارڈ ہے، VIP رومز ہیں، انتہائی نگہداشت ہے، وہاں کا لباس الگ، وہاں کی خوراک الگ۔ جیسے دنیا کے اسپتالوں میں ایک جنرل وارڈ ہوتا ہے، VIP رومز ہوتے ہیں، قرآن کہتا ہے مکان ضیقا، تنگ تنگ مکان ہوں گے، تنگ تنگ مقام، یہ وہ VIP روم ہے، جو اسپیشل مجرم ہوگا اس میں اسے رکھا جائے گا۔ جہنم کے عذاب کی پریشانی، جگہ کی تنگی کی مستقل پریشانی، اور ایک انتہائی نگہداشت کا وارڈ ہوگا۔ قرآن کی نقشہ کھینچتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اس میں وہ مریض ہوں گے جو دنیا میں دوسروں کے دلوں کو جلاتے تھے، تانا دے کر، ٹوک مار کر، باتیں سنا کر، اس کی عزت نفس کو مجروح کرتے، دل کو ٹھیس پہنچاتے اور خوش ہوتے۔ دنیا میں دوسرے کے دل کو ٹھیس پہنچانے والا مریض انتہائی نگہداشت میں ہوگا، اور قرآن کہتا ہے نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، اس وارڈ میں آگ کے اندر سے آگ کے گولے اس کے دل پہ اٹھیں گے، اس کے دل پہ پڑیں گے، مزید دل کو جلاتے رہیں گے۔ جسم تو جلے گا جلے گا، دل اور جلتا جائے گا۔ تو بالکل یہی منظر ہے، اس لیے ہم اور آپ اپنی طرف متوجہ ہو جائیں، خاتمہ بالایمان کے لیے فکر مند ہو جائیں۔ اور اگر میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ قبر، یہ AC روم بنا دیا جائے گا، جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، تا حد نظر وسیع ہو جائے گی، ٹھنڈی مہکتی ہوائیں آئیں گی، یہ AC روم ہوگا، سکون پائے گا، نم کنومت العروس، آرام کی نیند آئے گی۔ اگر تنہائی محسوس کرنے لگے گا تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک خوبصورت چہرے والے بندے کو بھیجیں گے، دور سے دیکھے گا، تا حد نظر قبر وسیع ہو گئی، دیکھے گا، حیران ہوگا، اتنا حسین چہرہ کبھی نہیں دیکھا۔ قریب آئے گا، وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ میں نے اتنا حسین چہرہ نہیں دیکھا۔ وہ کہے گا میں تیرے نیک اعمال ہوں، اللہ نے مجھے خوبصورت شکل کے ساتھ مجسم کر کے تیرے پاس بھیجا ہے، تو تنہائی محسوس کر رہا تھا، اب تیری مانوسیت کے لیے میں تیرے ساتھ رہوں گا۔
تو پھر یہ جنت اس کے لیے ایسی روم بنے گا، اور قیامت کے دن جوابات صحیح دے دے گا، چونکہ یہ خاتمہ ایمان پہ ہو چکا ہے۔ پھر اس کے لیے شاہی مہمان خانہ ہے، حکم ہوگا لے جاؤ میرے شاہی مہمان خانے جنت، وہاں سے پہنچایا جائے گا۔ جنت کے اہلکار فرشتے اسے اعزاز کے ساتھ لے کے جائیں گے، مہمان ہے رب کا، اللہ کا مہمان آیا ہے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں مہمان خانے بنائے جاتے ہیں، ڈیرے بنائے جاتے ہیں، خاص طور پہ گرمی کے موسم میں اس کے صحن میں ٹھنڈے پانی کے کولر لگا دیے جاتے ہیں، اور آنے جانے والا اس سے پانی پی لیتا ہے۔ کچھ ملاقاتی ہوتے ہیں، انہیں برانڈے میں کرسیوں پہ بٹھا دیا جاتا ہے، ڈیرے پہ یا اس مہمان خانے میں جو ملازم ہوتا ہے وہ پانی لا کے پیش کر دیتا ہے۔ کچھ اس مالک کے خاص دوست ہوتے ہیں، محبت کرنے والے، انہیں وی آئی پی روم اور ہال کے صوفوں میں بٹھایا جاتا ہے۔ مالک کو اطلاع ہوتی ہے، وہ خود ٹھنڈا اور میٹھا پانی لا کے اس دوستوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ قرآن یہ نقشہ کھینچ رہا ہے، فرمایا عین یشرب بها المقربون، جنت شاہی مہمان خانے میں لے جایا جائے گا۔ عین یشرب بها المقربون، ٹھنڈے پانی کے چشمے ہوں گے جس سے ہر جنتی پیے گا۔ ولدان مخلدون، جو خاص ملاقاتی ہوں گے انہیں بالا خانیوں پہ صوفے پہ بٹھا دیا جائے گا، وہاں کے حور و غلمان جنت کے برتن میں ٹھنڈا پانی لا کے پیش کر دیں گے۔ اور بعض لوگ وہ ہوں گے جو اللہ کے ذاتی دوست اور محبت کرنے والے ہوں گے، انہیں اس وی آئی پی روم اور ہال کے اعلیٰ قسم کے صوفوں پہ بٹھایا جائے گا، اور خالق کے کائنات خود ان کا اکرام کرے گا۔ قرآن کہتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ تعالیٰ خود ان کے لیے شراب طہور پیش فرما دیں گے۔ جنت کی شراب طہور رب خود پیش کرے گا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کتنا بڑا اعزاز۔ تو آئیں ان اسباب کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں۔ جن حضرات نے مکمل گفتگو سنی ہوئی، یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ انجام کیا ہوگا؟ ایک وہ لمحہ آئے گا کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، میرا مالک خود شراب طہور میرے سامنے پیش کر دے۔ کتنا بڑا احساس ہو، کتنا بڑا مقام ہو۔ انسان ہے، کمزور ہے، سچی توبہ کریں، اور اب آئندہ کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز کریں۔ میرا رب اتنا کریم ہے کہ توبہ کرنے پہ پچھلا معاملہ صاف کر دیتا۔ بندے نہیں بھولتے، رب جب معاف کرتا ہے تو بس فرشتوں کے تحریر سے بھی مٹا دیتا ہے، فرشتوں کے ذہنوں سے بھی نکال دیتا ہے، تاکہ نہ اس کے خلاف وہ تحریر پیش ہو سکے، نہ فرشتے اس کے خلاف گواہی دے سکیں، کیونکہ بندہ توبہ کر کے میرے سے صلح کر چکا۔ رب کا اور مخلوق کا معاملہ بہت مختلف ہے۔ سچی توبہ کر لیں، کمزور ہیں، ہزاروں غلطیوں کا شکار، لیکن میرا رب بڑا کریم ہے، بہت ہی مہربان ذات۔ وہ تو گناہگار کے توبہ کرنے پہ اور خوش ہوتا ہے۔ جب گناہگار گناہوں پہ سچی توبہ کرتا ہے، رب کو اور خوشی ہوتی ہے۔ ایک تو میری اور آپ کی توبہ ہے، سچی توبہ، توبۃ النصوح۔ تفسیر مظہری نے اس کے 4 شرائط لکھے ہیں۔ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم صرف 3 پوائنٹ کو اپناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میری توبہ توبہ نہیں رہتی۔ 4 شرائط ہیں، 4 رب سے صلح کرنے کی: زبان سے استغفار کرنا، دل میں نادم ہو جانا، ذہن میں آئندہ وہ عمل نہ کرنے کا عزم کرنا۔ یہاں تک تو ہم آ جاتے ہیں، 3 پوڑیاں چڑھ گئے۔
اب جو اصل اور آخری پوائنٹ ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بہت بھی زیادہ ہو تو 3 دن بعد ریورس گیئر لگتا ہے, اسی پوائنٹ پہ واپس آ جاتا ہے. پھر نوجوان کہتا ہے جی میں صبح توبہ کرتا ہوں شام کو ٹوٹ جاتی ہے, صبح توبہ کرتا ہوں شام کو ٹوٹ جاتی ہے. میں نے توبہ مکمل کی نہیں. آخری اور سب سے اہم اور چوتھی شرط اس تعلق کو توڑ دینا جو اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ بن رہا ہے. یہ ہے اصل. اس تعلق کو توڑ دینا جو گناہ کی نافرمانی کا ذریعہ بنا. جب تک میں اس تعلق کو نہیں توڑوں گا رب سے نہیں جڑ سکتا. ہاں وہ تعلق سیل فون موبائل کا ہے, کسی برے دوست کا ہے, کسی برے ماحول کا ہے, یا کسی اور چیز کا ہے. اگر میں توبہ میں سچا ہوں تو مجھے اس تعلق کو توڑنا ہوگا, پھر رب کے ساتھ جڑ جاؤں گا. ایسے جڑوں گا کہ رب مجھے پھر پیچھے نہیں جانے دے گا. رب کی مدد شامل حال ہو جائے گی. پھر ریورس گیئر نہیں لگے گا, رب نہیں پیچھے ہٹنے دے گا, پھر آگے ہی بڑھوں گا. رب پچھلا کھاتا صاف کر دے گا. تو میرے اور آپ کے لیے کتنی آسانیاں ہیں, کتنی آسانی. شیطان نے جب اللہ سے مہلت مانگی نا, کیونکہ زبردست قسم کا عالم بھی تھا, عارف بھی تھا, معرفت کا اعلیٰ مقام بھی اسے حاصل تھا. جب اللہ جلال میں آئے سجدے کے انکار کی وجہ سے رب نے کہا فخرج فإنک رجیم, نکل جائیں یہاں سے مردود. عارف باللہ تو تھا, اسے پتا تھا کہ اللہ کی کوئی صفت کسی حال میں اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہوتی. اللہ اگر جلال میں ہے تو جلال کی حالت میں جمال کی صفت باقی رہتی. اس نے اس حالت میں مہلت مانگ لی, یا اللہ مجھے مردود کر دیا, مجھے مہلت دے. رب نے مہلت دے دی. ٹھیک ہے, اللہ مجھے طاقت چاہیے, رب نے طاقت دے دی. ابن آدم کی ایک اولاد ہوگی تیری 10, وہاں 10 تیری 100. عیار تو تھا کہ بعض دفعہ اقلیت اکثریت پہ غالب آ جاتی ہے. رب مجھے اور طاقت چاہیے, رب نے اور دے دی کہ تو بندوں کے رگوں میں اس طرح گردش کر سکے گا جیسے خون گردش کرتا ہے. اب حضرت آدم پریشان ہو گئے, اللہ اب تو میرا کوئی اولاد نہیں بچ سکے, میری ذریت اب اس کے اثر سے نہیں بچ سکے گی. یا اللہ یہ تو رگوں میں خون کی طرح گردش کرے گا, برے خیالات, توہمات, وسوسے, بدگمانیاں, کیا کچھ پیدا کر کے میری اولاد کو راستے سے ہٹائے گا. اللہ نے کہا حضرت آدم پریشان نہ ہونا, میں تیری اولاد کو ایسی طاقت عطا کروں گا, ایسی طاقت عطا کروں گا کہ شیطان اگر 40-70 سال بھی محنت کر لے اور تیری اولاد نے اس طاقت کو استعمال کر لیا, شیطان کے 40 اور 70 سالہ محنت پہ پانی پھر جائے گا. یا اللہ کون سی طاقت؟ فرمائے وہ توبہ کی طاقت ہے. تیرے اولاد کو توبہ کی طاقت دوں گا. شیطان نے 40 سال مسلسل محنت کی, اس نے سچی توبہ کر لی. سچی توبہ کرنے پہ شیطان کی 40 سالہ محنت کو برباد کر دو, بے اثر ہو جائے. وہ پیٹے گا, اپنے آپ کو پیٹے گا, میری ساری محنت ختم. تیری اولاد کا ندامت کے ایک آنسو ٹپکے گا, اس کی محنت کو بہا دوں گا. حضرت آدم کو اس بات پہ تسلی ہوئی, تو اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ طاقت دی, دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں, ان اعمال کو اپنا سکتے ہیں. اور ایک آخری بات کروں, دنیا کے معاملات میں کسی کا کوئی سرکاری افسر سے تعلق ہو نا, انتظامیہ میں سے, تو اسے اپنا ذاتی نمبر دے دیتا ہے, یار کہیں کوئی خطرہ لائق ہونا تو یہ نمبر ڈائل کر لینا, یہ میرا ذاتی نمبر ہے, میں فوراً تیری حفاظت کر لوں گا. وہ بڑا مطمئن ہو جاتا ہے, بے خوف و خطر سفر کرتا ہے. اسے پتہ ہے کہ میرے پاس تو
DPO کا نمبر ہے، براہ راست نمبر ڈائل کروں گا وہ فوراً موبائل حرکت میں آ جائے گی، میری حفاظت ہو جائے گی۔ چونکہ یہ ایک ظاہر میں دیکھتا ہوں تو مجھے اس پہ یقین بھی ہے، تو اللہ نے تو اس سے بہت پہلے مجھے اور آپ کو اپنا براہ راست ذاتی نمبر دے دیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے اپنے ہر بندے کو رب نے ذاتی نمبر عطا کیا ہے۔ جب بھی تمہارا اصلی دشمن تمہارے پہ حملہ کرنے لگے، تمہیں خطرہ لائق ہو جائے، فوراً وہ نمبر ڈائل کر لینا، میں تمہیں بچا لوں گا۔ نمبر بھی بڑا آسان ہے، ہر بندے کو آتا ہے۔ فرمایا وہ نمبر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ براہ راست ڈائریکٹ نمبر، کیونکہ اس میں اللہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ اور شیطان یہ تقابل میں ہے، درمیان میں کوئی صفت کا تذکرہ بھی نہیں ہے۔ جیسے بسم اللہ میں رحمان الرحیم ہے، یہاں اللہ اور ساتھ شیطان، یہ ہے براہ راست نمبر۔ اس نمبر کو صحیح طریقے سے یقین کے ساتھ ڈائل کرو گے، دشمن حملہ کرنے لگا ہے، میں فوری طور پہ تمہاری حفاظت کروں۔ تو میرا رب تو اتنا کریم ہے، ایسی مہربان ذات ہے۔ آئیں آج ایک ذہن لے کے اٹھیں کہ جو اسباب خاتمہ بالخیر کے بتلائے گئے ہیں، اس کو اپنے پلے باندھیں، اس کو اپنائیں گے تو اللہ سے تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے گا، میری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کل آخری اتوار ہے، حسب معمول صبح 9 ساڑھے 9 بجے تک مستورات کی ماہانہ مجلس ذکر ہوگی۔ تمام حضرات گھروں میں اطلاع کر دیں، سنتیں پڑھ